میں سے چھوٹی ہی دو فضیلتیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک ایسی فضیلت ہے جس میں حضرت عثمان غنی ذی النورین کا کوئی ثانی، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ دو فضیلتیں ایسی ہیں، دو شرف ایسے ہیں، دو بزرگیاں ایسی ہیں، جو مرتبے ایسے ہیں، دو منقبتیں ایسی ہیں جو 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی میں نہیں پائی جاتی۔ ایک حضرت عثمان غنی کا شرم و حیا، اور ایک حضرت عثمان غنی کی سخا۔ حیا میں بھی عثمان غنی کا پورے صحابہ کے 1.25 لاکھ صحابہ میں حیا میں عثمان کا ثانی کوئی نہیں۔ کعبے کے رب کی قسم اسی طرح سخا میں بھی 1.25 لاکھ صحابہ میں عثمان کا کوئی ثانی نہیں۔ اگر آپ کے خاندان اور برادری کا کوئی بندہ اپنی 2 بیٹیاں کسی 3 بیٹیاں ایک گھر میں دے دے تو رشتہ دار بھی پوچھتے ہیں تو نے کیا دیکھا ہے ان میں؟ دونوں بیٹیوں کا رشتہ دے دیا، تینوں بیٹیاں ایک گھر میں دے دی، کیا دیکھا تم نے؟ صحابہ نے بھی پوچھا تھا حضور عثمان میں ایسی کیا خوبی ہے کہ آپ نے ایک بیٹی دی وہ فوت ہوئی، دوسری دے دی، تیسری؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں دے دیتا۔ عثمان میں ایسی کیا خوبی؟ راستے میں صحابہ نے کہا حضور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہیں، مگر کریں کیا؟ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں، تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں، لڑنے کے لیے تلواریں نہیں، سواری کے لیے جانور نہیں، ہم تو تیار ہیں نکلنے کے لیے، مگر تنگ دستی کا یہ عالم، قحط سالی، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پہننے کو کچھ ہے۔ میرے آقا منبر پہ تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا من یحفظ جیش الاسرہ فلہ الجنہ، فرمایا تم میں سے کون ہے میرے جانثاروں، میرے فداکاروں، میرے صحابہ، تم میں کون ہے جو تنگ دستی کے لشکر اسرت کی کفالت کرے، اس کا خرچہ اٹھائے، اس کو ساز و سامان مہیا کرے؟ میں مصطفیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ من یحفظ جیش الاسرہ فلہ الجنہ۔ پورے مجمع میں کھڑا ہوا تو عثمان ذی النورین کھڑا ہوا، عرض کی آقا اس پورے لشکر اسرت کا، تنگ دستی کے لشکر کا پورا خرچہ اکیلا عثمان اٹھاتا ہے، ان کا لباس، ان کی سواریاں، سامان حرب، اشیاء خرد و نوش، جتنا بھی خرچہ آئے اکیلا عثمان اٹھائے گا۔ جوتوں کے تسموں سے لے کے تلواروں تک، گھوڑوں اونٹوں تک، بما پالان، سارا ساز و سامان مہیا کرنے والا اکیلا عثمان۔ سارا خرچہ اٹھا لیا نا۔ اب حضور نے فرمایا تم میں سے، سارا خرچہ عثمان نے اٹھایا، فرمایا اٹھو تم میں سے کون ہے جو 100 اونٹ مجھے غزوہ تبوک کے لیے دے؟ پھر بھی عثمان کھڑا ہوا، آقا 100 اونٹ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کون ہے جو 100 اونٹ اور دے؟ پھر عثمان کھڑا ہوا، حضور 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ 3-4 مرتبہ جب 100 اونٹ، 400 اونٹ ہو گئے، حدیث شریف میں حضور فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، کسی اور کو بھی موقع دو۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک نشست میں، ایک وقت میں 7 مرتبہ حضور نے فرمایا کون ہے جو 100 اونٹ مجھے دے؟ ہر مرتبہ اکیلا عثمان کھڑا ہوا، ایک محفل میں 700 اونٹ عثمان پیش کر رہا ہوا۔ 700 اونٹ ایک نشست۔ میرے آقا اتنے خوش ہوئے، ایک
1000 درہم سرکار کی جھولی میں ڈال دی۔ حدیث شریف میں حضور اس طرح رولتے تھے جس سے آواز پیدا ہوتی تھی، آواز میں حضور ممبر سے اتر رہے تھے، اترتے اترتے آسمان کو دیکھ کے فرمایا اللہ آج کے بعد میرا عثمان جو مرضی کرتا پھرے، تجھے تیری عزت کا واسطہ میرے عثمان سے بات پرس نہ کرنا، جو کچھ مرضی کرتا پھر اس سے سوال نہ کرنا۔ پھر حدیث میں وہ لفظ آتے ہیں، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا ما در عثمان قد قطع عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا لوگوں آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، اللہ نے پھر بھی میرے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی۔ پھر بھی عثمان میرا جنتی ہے۔ عثمان ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضور اتنا کرم، اتنی بندہ نوازی اور بندہ پروری، حضور شکرانے میں 1000 اشرفیاں اور 100 گھوڑا اور پیش کرتا۔ عثمان یہ کیا حضور؟ یہ شکرانے کے لیے، یہ شکرانے کے لیے، یہ وہ عثمان ہے لشکر اسرت کی کفالت کرنے